چونکہ اس پوری نہج البلاغہ میں اول تا آخر کسی ایک خطبہ کی سند ہی بیان نہیں ہوئی ہے۔ یہ ساری کتاب، اس کا ہر خطبہ، اس کا ہر کلام، اس کا ہر خط بغیر اسناد کے ہے، بغیر سند کے۔ اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا کا کلام ہو یا حضور علیہ السلام کا ہو یا صحابہ کرام کی مرویات ہوں اور آثار ہوں اور تابعین اتباع التابعین کی ہوں، اس درجے کے کسی کا بھی قول ہو اس زمانے کا، تو اہل سنت کے ہاں تو بغیر سند کے سرے سے ایک جملہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ جائے کہ اتنی بڑی ضخیم کتاب اور اس میں سینکڑوں خطبات درج ہوں اور بغیر سند کے کوئی قبول کر لے، یہ جائے کہ اتنی بڑی ضخیم کتاب اور اس میں سینکڑوں خطبات درج ہوں اور بغیر سند کے کوئی قبول کر لے۔ یہ کتاب نہج البلاغہ بالعموم اہل تشیع کی کتاب تصور کی جاتی ہے اور انہی کے ہاں مقبول اور معتمد ہے۔ اہل سنت کے ہاں بالعموم یہ متداول نہیں ہے، مگر بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت نے بھی مصر اور شام کے عرب دنیا کے علماء اہل سنت نے بھی اس کتاب نہج البلاغہ کی شرح، اس کی تخریج، تحقیق اور اس پر تعلیقات لکھی ہیں۔ یعنی یہ کئی جہتوں سے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں اس کے بہت سارے حصے باہم مقبول ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ مجموعہ ہے خطبات علی کا، خطبات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔